بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري الجعفي رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين، أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي أبدمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال: باب قول الله: وندع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے جو آپ نے ابھی پڑھا. آخری کتاب نصفی کے نسخے کے اعتبار سے کتاب التوحید ہے، اور اکثر حضرات نے اتنے ہی پر اکتفا کیا ہے. روایت ہے اس میں کتاب التوحید کے ساتھ والرد علی الجہمیۃ وغیرہم کا بھی اضافہ ہے. اور جمہور اور عام شراح کے اعتبار سے یہی بخاری شریف کی آخری کتاب ہے،
اور یہ جو ابھی آپ نے پڑھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ اس کا آخری باب ہے۔ پہلا باب جیسا کہ آپ پڑھ چکے، بابٌ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ ویسے بخاری شریف کے اندر کل کتابوں کی تعداد ہندوستانی نسخے کے اعتبار سے 83 ہے، اور ابواب کی تعداد ہندوستانی نسخے کے اعتبار سے 3866 ہے۔ یہ آخری باب ہے جو آپ نے پڑھا۔ اس آخری باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کے مسئلے کو پیش کیا ہے۔ ترجمۃ الباب کو کتاب کے عنوان کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ کتاب التوحید ہے، اور توحید سے مراد یہاں اہل سنت والجماعت کی توحید جو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں کے اثبات اور اقرار کے قائل ہیں۔ جہمیہ کی توحید مراد نہیں ہے جو باری تعالیٰ کی صرف ذات بحت اور ذات محض ہی کو اثبات اور اس کا اقرار کرتے ہیں اور صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو قائم کر کے جہمیہ جو صفات کا انکار کرتے ہیں ان پر رد کیا ہے، اور اس پوری کتاب التوحید کے اندر مختلف ابواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے۔ اور چونکہ یہ مسئلہ ایمان اور عقائد سے تعلق رکھنے والا ہے اور اس کے لیے دلائل قطعیہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اسی لیے عموماً کتاب التوحید کی ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یا چند آیتوں کو بھی ترجمۃ الباب کے جز کے طور پر شامل کیا ہے اور احادیث بھی لائے ہیں۔ تو بہرحال مقصود ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اثبات اور اقرار ہے، اور یہ وضع میزان جس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے اس باب کو قائم کیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات افعال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات ذات اور صفات افعال۔ تو یہ وضع میزان جو ہے وہ صفات افعال میں سے ہے، بئی معنی اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی۔ اب اس باب سے امام بخاری کی غرض کیا ہے؟ تو عام طور پر تو شراح جو ہے یہی بتلاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض اس باب کو قائم کر کے وضع میزان کو ثابت کرنا ہے اور اعمال کے وزن کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح وہ معتزلہ جو اسلام میں ایک فرقہ ہوا ہے اور جو میزان کا انکار کرتا تھا اور وزن اعمال کا انکار کرتا تھا، اس کی تردید، اور اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے کہ باقاعدہ قیامت کے روز میدان حشر کے اندر ترازو قائم کی جائے گی اور اس ترازو کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کی کمی بیشی ثابت کی جائے گی، اس کو بتلانا ہے۔ جبکہ معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے وہ کہتے ہیں کہ ترازو ورازو کچھ نہیں۔ لفظ ترازو اردو زبان میں یا لفظ میزان عربی زبان میں جب بولتے ہیں تو اس سے مراد ایک خاص قسم کا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے چیزوں کی مقدار اور اس کے وزن کی کمی بیشی معلوم کی جاتی ہے۔ تو یہاں اہل سنت والجماعت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ یہاں میزان سے وہی ترازو مراد ہے، اس کا جو حقیقی معنی ہے لغت کے اعتبار سے، اور اسی پر اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے۔ جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہاں میزان بول کر کے اس کا حقیقی معنی ترازو جو آلے وزن ہے وہ مراد نہیں ہے،
بلکہ اس کا معنی مجازی اقامت عدل، یعنی قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کے پیش نظر ان کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جانے والے اس عدل و انصاف کے معاملے کو تعبیر کرنے کے لیے مجازی طور پر لفظ میزان کا استعمال ہوا ہے۔ گویا میزان کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ اس کا معنی مجازی مراد ہے۔ اور چونکہ اس فرقے کے اکثر احکام کی بنیاد جو ہے عقلیت کے اوپر ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترازو اگر مراد لی جائے وہ آلہ جس کے ذریعے سے چیزوں کے کمی بیشی اس کا وزن معلوم کیا جاتا ہے، تو ظاہر اعمال ایک ایسی معنوی چیز ہے جس کا کوئی ظاہری جسم موجود نہیں ہے، تو ترازو میں اس کو کیسے رکھیں گے اور کیسے تولیں گے اور کیسے اس کی کمی بیشی کو معلوم کیا جائے گا؟ اس لیے گویا یہاں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ بھئی ترازو کے ذریعے سے کمی بیشی معلوم کرنے کی ضرورت تو اس کو ہو جس کو وہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ قیامت کے روز ترازو وہاں لگائے اور اس میں بندوں کے اعمال ڈالے اور اس کو تول کر کے اس کی کمی بیشی کو معلوم کرے۔ اللہ کو تو ان سارے جو ہے خرخشوں سے کے بغیر ہی بندوں کے اعمال کا حال بخوبی معلوم ہے۔ تو اب ترازو میں ڈال کر تولنے کا مطلب گویا یہ تحصیل حاصل ایسے فضول کام اللہ میاں نہیں کیا کرتے۔ تو بہرحال ان دلائل عقلیہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے میزان کے حقیقی معنی کا انکار کرتے ہوئے معنی مجازی اقامت عدل مراد لیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب عام شراح کے بقول اسی مقصد کے لیے قائم کیا ہے۔ گویا باب کے وہ قائم کرنے کی غرض یہی ہے، جبکہ ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اسلاف میں سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب کو قائم کرنے کی غرض جو ہے تلاوت اور مطلوع کے درمیان جو فرق ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس کتاب التوحید میں کلام باری کے مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ابواب میں پھیلا کر کے بیان کیا ہے، اور اسی کا یہ آخری باب ہے۔ اور اس باب کے ذریعے سے امام بخاری گویا یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تلاوت جو بندے کا عمل ہے اس کو تو البتہ تولا جائے گا، چونکہ بندے کے اعمال تولے جائیں گے۔ باقی رہا کلام باری قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کو تو تولنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ گویا تلاوت اور مطلوع، جو تلاوت جس چیز کی جا رہی ہے قرآن پاک کی، ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ لفظی بالقرآن مخلوق والا جو مسئلہ تھا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باب کی غرض بقول حافظ ابن قیم اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور جمہور شراح جو ہیں جیسا کہ میں نے بتلایا۔ اب یہ تو باب کی غرض تھی۔ اب باب کے دو جز ہیں۔ ایک جز تو ہے قرآن پاک کی آیت سورہ انبیاء کی 47ویں آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے روز انصاف کی ترازویں قائم کریں گے، رکھیں گے لوگوں کے اعمال کے لیے۔ اب یہ موازین یہ میزان کی جمع ہے، اور قسط جو ہے یہ اس موازین کی صفت ہے۔ اب یہ قسط چونکہ مصدر ہے، مصدر ہونے کی وجہ سے وہ سوال یہاں نہیں پیدا ہو سکتا کہ موصوف جمع ہے تو صفت واحد کیسے آ گئی، کیونکہ مصدر جو ہے واحد ہوتے ہوئے بھی واحد تثنیہ جمع سب کے لیے صفت بن سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ انصاف کرنے والی ترازویں ہم قائم کریں گے،
اور بعض حضرات نے یہاں پر قسط کو صفت بنانے کے لیے لفظ زوات کو محذوف مانا ہے، گویا مضاف محذوف ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، ہم ایسی ترازویں قائم کریں جو انصاف والیاں ہوں گی۔ تو زوات یہ خود جمع کا صیغہ ہے، جمع کی صفت بن جائے گا، اشکال نہیں ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں جبکہ لفظ قسط کو موازین کی صفت قرار دیا جائے، جبکہ بعض حضرات نے لفظ قسط کو جو ہے وہ مفعول لہو، جس مقصد کے لیے فعل کو وجود میں لایا جائے اس کو مفعول لہو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ترازویں کائے کو قائم کریں گے؟ انصاف کے لیے، تو گویا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اور لیوم القیامہ میں لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے ہے، لحساب یوم القیامہ، قیامت کے حساب کے لیے ہم ترازویں قائم کریں گے۔ اور علامہ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ لام یہاں فی کے معنی میں ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، لیوم القیامہ یعنی فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ہم ترازویں قائم کریں گے۔ اور اب یہ آگے جو ہے القسط، یہ موازین جو جمع کا صیغہ لائے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترازویں کئی ہوں گی یا ایک ترازو ہے؟ تو یہاں پر بھی دو قول ہیں۔ ایک قول امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، قرآن پاک کی اس آیت کے ظاہری صیغے کو جو جمع کا صیغہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی ترازویں ہوں گی، اسی لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اب یہ کئی ترازویں کس اعتبار سے ہوگی؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ عاملین کے اعتبار سے، ہر عمل کرنے والے کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ، ان کے عمل کو تولنے کے لیے الگ ترازو، ان کے عمل کو۔ تو قیامت کے روز میدان حشر میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان ہوں گے، تو ہر ایک کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو، گویا اسی اعتبار سے، اسی تعداد کے اعتبار سے ترازویں بھی متعدد ہوں گی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اعمال کے تعدد کے اعتبار سے الگ الگ قسم کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو، جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں غلہ تولنے کے لیے بڑی ترازو ہوتی ہے، سونے اور چاندی کو تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے، لکڑیاں تولنے کے لیے وہ بہت بڑا ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ تو ہر چیز کے جیسی چیز ہے اس کے مناسب اس کی ترازو ہوتی ہے۔ تو ہر عمل کے لیے اعمال کی جنس، نمازوں کو تولنے کے لیے الگ ترازو، روزوں کے لیے الگ ترازو، صدقہ اور زکوٰۃ کے لیے الگ ترازو۔ تو گویا تمام انسانوں کے نمازیں اسی ایک ترازو میں جس سے نمازیں تولی جائے گی اور تمام انسانوں کے روزے دوسری ترازو میں جس کے ذریعے سے روزے تولے جائیں گے۔ گویا اعمال کے تعدد کے اعتبار سے اس میں گویا ترازو بھی متعدد ہوں گی۔ اور یہ تو امام راضی کے قول کے مطابق کہ موازین کو جمع کا صیغہ قرار دیا جائے اور اس بات کا قائل ہوا جائے کہ ترازویں کئی ہوں گی، تو اس کی دو وجہیں بتلا دی۔ جبکہ دوسرا قول یہاں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے کہ صیغہ اگرچہ جمع کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اس سے مراد کئی ترازویں نہیں ہیں بلکہ ایک ترازو، موازین بول کر گویا قیامت کے دن میدان حشر میں ایک ہی ترازو ہوگی، اسی میں سب کے اعمال اور ہر قسم کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ایک ترازو ہے تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ کائی کو استعمال کیا گیا، تو اس کے جواب میں تین باتیں کہی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تعظیم اور تفخیم کے لیے، گویا ترازو ایک ہے لیکن وہ اتنی بڑی ہے،
اس کی عظمت اور بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے صیغہ جمع کا لائے۔ چنانچہ اس کی بڑائی کا حال یہ ہے، علامہ ابو القاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا کہ ساتواں آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ اس میں سما جائے۔ تو اتنی بڑی ترازو کو تعبیر کرنے کے لیے اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ترازو ایک ہونے کے باوجود تمام انسانوں کے اعمال اسی ایک ترازو میں تولے جائیں گے، تو گویا ایک ہونے کے باوجود کئی ترازوؤں کا وہ کام دے گی، اس معنی کے اعتبار سے اس کو جمع کا صیغہ لائے۔ یا ایک ترازو ہے لیکن ہر قسم کے اعمال، الگ الگ قسم کے اعمال اس میں تولے جائیں گے، اس اعتبار سے اس کو جمع کا صیغہ لایا گیا۔ اب یہ تو ترجمۃ الباب کا پہلا جز تھا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس میں وضع میزان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ترجمۃ الباب کا دوسرا جز ہے جو امام بخاری نے خود اپنی طرف سے یہ جملہ پیش کیا ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی۔ اب دراصل پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مسئلہ تو اعمال کا ہے، تو لفظ قولہم یوزن کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ ہے کہ جب کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی عبارت وہ باب کے عنوان کے طور پر لاتے ہیں اور اس عبارت کے اندر انہوں نے جو بات کہی ہے اس کے متعلق ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی صریح حدیث میری شرط کے مطابق نہیں ہے، تو اپنے اس دعوے کے اندر ایک دوسرے دعوے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں چاہیے تو یہ کہنا چاہیے تھا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُوزَنُ، اس کے بجائے أَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَم اور آگے وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قول کا اضافہ کیا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وزن اعمال پر صراحتاً دلالت کرنے والی کوئی حدیث جو ان کی شرط کے مطابق ہو ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے دعوے میں ایک جملہ مزید بڑھا لیا وَقَوْلَهُمْ، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو اس باب میں ذکر کی گئی ہے، کیونکہ کلمتان یہ دو کلمے دو جملے یا قبیل اقوال ہیں، اور اس سے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اقوال کو تولا جائے گا، اور اقوال چونکہ زبان کے اعمال میں سے ہے، تو جب زبان کا عمل تولا جائے گا تو دوسرے اعضاء کے اعمال بھی تولے جائیں گے، تو وزن اعمال جس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس طرح ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ ترجمۃ الباب کا دوسرا جز ہے۔ یہ ترجمۃ الباب جو ہے باب کا عنوان دو جملوں سے بنا ہے، ایک تو قرآن پاک کی آیت سے اور دوسرا امام بخاری کے اس قول سے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ ابھی جیسا کہ بتلا دیا کہ اہل سنت والجماعت یہ ترازو کے قائل ہیں بالاتفاق، باقاعدہ ایک ترازو یعنی ایک آلہ ہوگا تولنے کا جو قیامت کے حضور رکھا جائے گا اور اس کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کا اندازہ کیا جائے گا، تو اس پر تو اتفاق تھا، لیکن آگے جو اشکال معتزلہ کو پیش آیا اور جس اشکال کی وجہ سے معتزلہ نے میزان کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے معنی مجازی اختیار کیا تھا، وہی اشکال اہل سنت و جماعت پر بھی کیا گیا کہ بھئی ترازو میں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال کا کوئی جسم تو ہے نہیں جس کو باقاعدہ ترازو میں رکھا جا سکے اور اس کو تولا جائے، تو اب اس کی وجہ سے کیا تولا جائے گا اس کی تفصیل کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے بھی تین قول ہیں۔ ایک قول تو وہ ہے جس کو حافظ ابن کثیر اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اصحاب اعمال
وہ بندے جنہوں نے عمل کیے ہیں ان بندوں کو باقاعدہ ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا، اور ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کا وزن ہوگا، ان کی جسامت کے اعتبار سے نہیں۔ ایک موٹا تڑنگا آدمی ہے لیکن اعمال کچھ نہیں تو اس کا کوئی وزن نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت آپ نے کتاب التفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر میں جہاں باب قول اللہ ہے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا میں امام بخاری نے پیش کی ہے۔ قیامت کے روز ایک لمبے تڑنگے آدمی کو لایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں، اس کا وزن۔ تو معلوم ہوا وہ عمل کرنے والے جو بندے ہیں ان بندوں کو ہی تولا جائے گا۔ ایک تو دلیل ان کی یہ ہے اس قول کی، اور دوسری دلیل اس کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ ایک سفر میں مسواک کی لکڑی توڑنے کے لیے وہ پیلو کے درخت پر چڑھے تھے، اور ان ہوا کی وجہ سے ان کی لنگی پاؤں پر سے ہٹ گئی تو ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی نظر آئی۔ غیر اختیاری طور پر حضرات صحابہ کو ان پنڈلیوں کے پتلے پن کی وجہ سے ہنسی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہنستے ہو، لہما اثقل فی المیزان من احد، ان پتلی پتلی پنڈلیاں جو ہے میزان عمل کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے صاحب اعمال کو تولا جائے گا، لیکن اس قول کا قائل اہل سنت والجماعت میں سے کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں جو ہے وہ ابو بکر ابن فورق اور امام الحرمین اور ابو العباس قرطبی، ابو عبداللہ قرطبی اور امام جو ہے رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو تمام مفسرین کا قول قرار دیا ہے، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمہور کا قول کہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحائف اعمال یعنی وہ رجسٹر، وہ گویا کاپیاں ہے نا جن کے اندر اعمال لکھے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے فرشتے بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو جن دفاتر کے اندر وہ اعمال لکھے گئے ہیں وہ دفاتر باقاعدہ ترازو کے اندر رکھ کر کے تولے جائیں گے، اور اس کا تولنا سمجھ میں آتا ہے، وہاں کسی کو کوئی اشکال پیش نہیں آتا کہ اس کو کیسے تولیں گے، سمجھایا کہ نہیں؟ تو دفاتر تولے جائیں گے، اور ان کی دلیل اس سلسلے میں ترمذی شریف کی وہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضور نے فرمایا ایک آدمی کو میری امت میں سے اللہ تبارک تعالیٰ برسر محشر مجمع میں سے الگ کر کے اس کے سامنے 99 دفتر اس کے گناہوں کے رکھے جائیں گے، ہر دفتر اتنا بڑا حد نگاہ تک پھیلا ہوا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے اندر تیرے جن گناہوں کا تذکرہ ہے لکھے گئے ہیں کیا ان میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ کہا نہیں ہے میرے پروردگار۔ کیا میرے اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم کیا کہ کوئی عمل گناہ کا کیا نہ ہو اور وہ اندر لکھ دیا گیا ہو؟ کہ نہیں، یہ سب گناہ میں نے کیے ہیں۔ تو پھر باری تعالیٰ تیسرا سوال فلک عذرون، کیا کوئی تیرے پاس عذر ہے؟ کبھی کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے کسی معذوری کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی یہ بھی پوچھیں گے، کہا کہ کوئی عذر نہیں۔ تو پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تیرا ایک عمل ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ایک پرچی پر لکھا ہوا وہ اس کو دیا جائے گا، کہا جا ترازو کے پاس جہاں پر اعمال تولے جاتے ہیں جا کر کے اپنے اعمال کو تولوا۔ ورز کرے گا باری تعالیٰ ان 99 بڑے بڑے دفاتر کے مقابلے میں اس چھوٹی سی پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر ہے تلنے سے پہلے ہی بات صاف ہے کیا نتیجہ آنے والا ہے۔ تو بھائی تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، جاؤ تو دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ جائے گا اور وہاں دیکھے گا پہلے تو وہ گناہوں والے دفتر رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، 99 رجسٹر جب پلڑے میں رکھیں گے تو وہ پلڑا زمین سے لگ جائے گا، اتنا وزنی ہو جائے گا گناہوں کی وجہ سے۔
لیکن پھر دوسرے سامنے والے پلڑے میں یہ پرچی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہو جب رکھی جائے گی تو اس کی بوجھ کی وجہ سے وہ پلڑا زمین پر اتنا تیزی کے ساتھ بیٹھے گا کہ اس کی وجہ سے سامنے والے پلڑے کے اندر جو رجسٹر رکھے گئے وہ سب ادھر ادھر اڑ کے منتشر ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کے سامنے کوئی کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ دوسرا گروہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابر کا اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا قائل ہے کہ ترازو کے اندر صحائف اعمال کو تولا جائے گا اور ان کا تولا جانا سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تیسرا ایک گروہ ہے اہل سنت والجماعت کا، امام بخاری کا تعلق اسی گروہ سے ہے۔ امام محمد ابن حنبل، علی ابن مدینی اور ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، ابن حزم ظاہری، ابن ابی زید مالکی اور جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ خود اعمال کو جو بندے جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال ہی کو باقاعدہ ترازو میں رکھ کر کے اس کو تولا جائے گا۔ چنانچہ امام بخاری نے اسی لیے یہ جو دوسرا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ دوسرا جملہ جو لگایا ترجمۃ الباب کے اندر باب کے عنوان میں شامل کیا، وہ اہل سنت والجماعت کے اس مسلک کی طرف اشارہ ہے، اسی کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اور اس کی دلیل میں وہی یہ روایت جو پیش کی ہے ثقیلتان فی المیزان، یہ دو جملے کا گویا ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے، معلومات ترازو میں وہ جملے رکھے جائیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جملے کیسے رکھے جائیں گے؟ تو اس زمانے میں تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ باقاعدہ ان اعمال کو جسمانی شکل عطا فرمائیں گے اور اس طرح وہ ترازو میں رکھے جائیں گے۔ لیکن اب ہمارے زمانے میں یہ معنوی چیزیں جو ہے جن کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا وہ بھی باقاعدہ تولی جاتی ہیں، اور ایسے ایسے آلات انسانوں نے ایجاد کر دیے۔ تو انسان اپنی محدود عقل اور اپنی محدود قدرت سے ایسے آلات کو جب ایجاد کر سکتا ہے جس سے ایسی چیزیں جن کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے، اپنا کوئی جسم نہیں ہے، وہ تولی جا سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود قدرت سے جو ہے کیا ایسے آلات نہیں پیدا کر سکتا، ایسا ترازو نہیں بنا سکتا جس میں ان چیزوں کو تولا جا سکے؟ یہ کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو امام بخاری نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا تھا اس کے دو جز تھے، دونوں کی وضاحت تھی۔ اب چونکہ ترجمۃ الباب کے پہلے جز میں قرآن پاک کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کو پیش کیا ہے، اس میں لفظ قسط آیا ہے۔ امام بخاری کی ایک عادت اور بھی ہے کہ کوئی اجنبی اور غریب جو ہے جو زیادہ مشہور نہ ہو، کم مشہور لفظ اگر آیا ہو تو اس کا معنی بھی بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قسط کی تحقیق لغوی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مجاہد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ، حضرت مجاہد جو ائمہ تفسیر میں سے ہیں، تابعی ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رومی زبان میں قسطاس عدل اور انصاف کو کہتے ہیں۔ یہاں کیوں لائے قسطاس کو؟ کیونکہ قسطاس کا مادہ بھی وہی ہے جو قسط، قسطاس کا مادہ قسط ہے، حروف اصلیہ اس کے وہی ہیں، اسی لیے اس کو یہاں پر لائے ہیں۔ اور وَيُقَالُ، آگے وَيُقَالُ کہہ کر کے جو قول ذکر کیا جاتا ہے وہ ابو عبیدہ جو ہے معمر ابن مثنى کا قول ہے۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں لغوی تحقیقات کے لیے ان کی کتاب مجاز القرآن سے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں، یہاں پہ ان کا نام لیا، وہاں تو بہت سی جگہ نام لیتے ہیں لیکن یہاں تو نام نہیں لیا، وَيُقَالُ مجہول کا صیغہ استعمال کر کے، مگر مراد وہی ہیں۔ چنانچہ علامہ قسطلانی شارح بخاری نے اس کی صراحت کی، امام حافظ ابن حجر نے تو نہیں کی۔ یقال کہا جاتا ہے، کہنے والے ابو عبیدہ معمر ابن مثنى ہیں، القسط مصدر المقسط وهو العادل، کہ قسط جو ہے
وہ مقصد کا مصدر ہے، اور مقصد کا ترجمہ کیا ہے؟ عادل، انصاف کرنے والا۔ اب یہاں شارح بخاری امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کیا کہ مقصد جو ہے وہ تو باب افعال یعنی اقصاد سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور قسط جو ہے وہ تو مجرد ہے، مزید فی نہیں۔ بھلا جو مجرد ہے وہ مزید فی کا مصدر کیسے بن سکتا ہے؟ تو پھر خود ہی انہوں نے جواب دیا کہ اقصاد بھلے مزید فی ہو، لیکن اس کا جو مادہ ہے وہ قسط ہے، گویا یہ مصدر المصدر ہے، بئی معنی اس کو مصدر سے تعبیر کیا، گویا ماخذ اشتقاق اس کا یہ ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور رہا قاصد وہ ظالم کے معنی ہو۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا قرآن کے اندر بھی ہے، اور ان اللہ یحب المقصدین، یہ مقصد کو قرآن میں عادل اور انصاف کرنے والے کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اب یہ مقصد جب قسط قاصد جو ہے وہ ظالم کے معنی میں ہے، تو مقصد جو ہے وہ اس کے معنی میں یعنی انصاف کرنے والے کے معنی میں کیسے آئے گا؟ تو یہاں پر علامہ ابن القطع تو فرماتے ہیں کہ لفظ قسط یہ کلمات متضادہ میں سے ہے، عربی میں ایسے کلمات پائے جاتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے اور اس کے دو معنی اور دونوں بھی ایک دوسرے کے ضد۔ تو لفظ قسط جو ہے وہ انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جور اور ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب باب افعال میں جب اس کو لے جائیں گے تو اب وہ گویا اقصدہ یا سارا مسلوب القسط ہے، یعنی گویا اس کے اندر سے ظلم نکال دیا گیا تو وہ منصف ہو گیا، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں قسط اگر قاف کے کسرے کے ساتھ ہو تو وہ انصاف کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، اور قاف کے فتح کے ساتھ ہو تو وہ جور اور ظلم کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ باب افعال میں لے جائیں گے اقسط، تو اقسط کو اگر قسط بے کسری کاف سے مانے تو اس صورت میں باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے۔ اقسط الرجل سارا مسلوب القسط یعنی نہیں قسط سے مانے تو سارا مسلوب القسط یعنی ظلم اور جور اس کے اندر سے نکال دیا گیا تو منصف بن گیا، اور اگر قسط کاف کے کسرے سے مانے جو انصاف کے معنی میں آتا ہے تو اس صورت میں باب افعال کا حمزہ سیرورت کا معنی دینے کے لیے آئے گا دونوں۔ اب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے روایت پیش کرتے ہیں، یہ روایت بخاری شریف میں 3 جگہ پر آئی ہے۔ کتاب الدعوات کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنے استاد زہیر ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور کتاب الایمان میں قتیبہ ابن سعید کے حوالے سے، اور یہاں کتاب التوحید میں احمد ابن اشکاب کے حوالے سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ روایت جیسے یہاں بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ یہ بخاری یہ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، 2 جملے، 2 کلمے یعنی 2 جملے، 2 لفظ نہیں۔ ویسے نحوی لوگ جو ہے لفظ کلمہ کو لفظ کے معنی میں لیتے ہیں، جملے کے معنی میں نہیں، لیکن ہم جو لفظ کلمہ اردو میں بولتے ہیں لغوی لغوی اعتبار سے اسی معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ کلمتان 2 جملے ایسے ہیں جو حبیبتان الرحمن، رحمان کو بڑے بڑے پیارے ہیں۔ یہ حبیب فعیل کے وزن پر آیا، اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے فعیل کے وزن پر آنے والا لفظ اس کا ترجمہ کبھی اس میں فاعل کے طور پر ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے طور پر۔ تو یہاں حبیب محبوب کے معنی میں، اس میں مفعول کے معنی میں، اور آگے جو 2 لفظ ہیں خفیفتان اور ثقیلتان یہ بھی فعیل کے وزن پر آئے ہیں، لیکن وہ اس میں فاعل کے معنی میں۔ تو ترجمہ یوں کریں گے 2 جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں اور زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں اور میزان کے اندر بہت بھاری ہیں۔ بس یہ ثقیلتان فی المیزان امام بخاری نے الفاظ کو لا کر ترجمۃ الباب کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ کل جملہ ایک قول ہوا
اور اسی کو ترازو میں رکھا گیا، اور یہ قول زبان کا عمل ہے، اس طرح دوسرے اعضاء کے اعمال کو بھی ترازو ہی میں رکھ کر کے تولا جائے گا۔ بہرحال اردو جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ مبتدا مقدم ہے، مؤخر ہے، اور خبر مقدم ہے۔ عام طور پر شرح یہی کہتے ہیں، اور حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ اس میں اپنی اصل وضع پر ہے کہ کلمتان اپنی تینوں صفات کے ساتھ وہ مبتدا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ اس کی خبر ہے۔ اس طرح گویا اب یہاں رحمان کا لفظ لائے بجائے اللہ کے، اس لیے کہ اتنے معمولی جملوں کے اوپر اتنا بڑا اجر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کا نتیجہ ہے، اس لیے لفظ رحمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ اعمال کے وزن کو بتلایا، دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ اعمال کو باقاعدہ تولا جائے گا، وزن ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہو۔ اس طرح امام بخاری نے اس آخری حدیث کو پہلی حدیث کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھئی آخری حدیث میں وزن اعمال کا تذکرہ ہے، پہلی حدیث کے اندر انما الاعمال بالنیات، تو نیات میں اگر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو اس کی وجہ سے وزن پیدا ہوگا۔ اس طرح آخری حدیث اور پہلی حدیث دونوں میں مناسبت پیدا ہو گئی۔ ویسے وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ ایمان اور اسی طرح صدق یعنی اتباع کی ضرورت ہے۔ تین چیزیں ہیں جو اعمال کے اندر وزن پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کی ہماری زندگی اے اللہ تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری
اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، جو ہم سے دعا کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجب سے، کبر سے، خود بینی اور خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بخل سے، شوہ سے، شہوت سے، غضب سے، ریا اور سمعہ سے، حرص اور طمع سے، سوال اور اشراف نفس سے، دنیا کی، مال کی، جاہ کی محبت سے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، تقوی اور طہارت سے، اخلاص و للہیت سے، زہد و ورع سے، تسلیم و رضا سے، صبر و شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انکساری سے، تیری ذات عالی پر کمال یقین، اور اے اللہ، توکل کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اللہ، تمام محاسن اخلاق سے ہم کو مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں اور تمام طلباء کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ، آج کی اس مجلس میں جن بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ، حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ، آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اے اللہ
اپنی حدیث کی تکمیل کی ہے، ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ ان میں سے ہر ایک کو تیرے دین اور علم دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما۔ ان میں سے ہر ایک کو مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا۔ ان سے ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے والدین نے جو توقعات قائم کی ہیں، اللہ اس سے بڑھ کر کے ان کو بنا دا۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے، شرور سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ دین کی مقبول خدمات کے لیے اے اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہر قسم کے شرور، فتن، آفات و بلیات و مکارہ سے اس کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما۔ عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ معاملات کی درستگی عطا فرما۔ معاشرت کا حسن عطا فرما۔ آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما۔ اس دن کی رسوائی سے بچا لے۔ اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما۔ پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما۔ مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی
جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما۔ جو لوگ ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر کے اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ آنے والے انتخابات میں اے اللہ ہر مسلمان کو اپنے حق کے رائے دہندگی کو بھرپور طریقے سے ایمانی غیرت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے انتخابات کے نتیجے میں اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق اور تیرے تمام بندوں کے ساتھ بلا تفریق محبت سے، شفقت سے، انصاف سے، عدل و انصاف سے اے اللہ اور حسن سلوک سے پیش آنے والے ہوں، جو ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنے والے ہوں، ملک کی بہبودی کے لیے اے اللہ جو کوشش کرنے والے ہوں، تیرے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما کر اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن فرما، امن و امان کا گہوارہ بنا، لوگوں کو خوشحالی عطا فرما، ہر طرح کی خوبیوں سے مالا مال فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت قوت عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں اے اللہ خوب برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ آج تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کا مبارک اور مقبول مجموعہ تکمیل کو پہنچا، اس مناسبت سے تیرے بندے قرب و جوار اور دور و دراز سے یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ جو دعائیں کی جائے گی وہ قبول ہوں گی۔ اے اللہ سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی ایک ضروری اعلان سن لیجئے، آپ حضرات سے مصافحہ میرے لیے یقیناً سعادت کی بات ہے، لیکن اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے میں مصافحہ کرنے سے معذرت چاہتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی فوراً اذان ہوگی انشاءاللہ۔
9:05 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی. تمام آئے ہوئے مہمانوں کے لیے اسی حال میں کھانے کا نظم کیا گیا ہے. نظم کی لائن سے ایک ضروری اعلان سن لے. عشاء کی نماز کے بعد تمام علماء و طلباء کا اور آنے والے تمام مہمانوں کا کھانے کا نظم اسی ہال میں کیا گیا ہے، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد رات میں آرام کے لیے بھی ان کا اسی ہال میں انتظام کیا گیا ہے. جو نظم میں ہیں وہ جو ہدایت آپ کو دیں ان ہدایتوں پر عمل ضرور کریں.